جو یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سمجھنے کے لائق ہے، آپ سمجھیں اس کو اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کو کلیم کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو کلیم کہا، اور ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا حبیب کہا۔ ہمارے نبی فیس ٹو فیس اپنے رب کا دیدار کر کے آئے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جانے لگے تو راستے میں ایک بزرگ ملے، اور بزرگ نے کہا، اے اللہ کے کلیم، کہاں جانا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوہ طور پر رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے نبی، آج جب کوہ طور پر آپ پہنچے نا تو اپنے رب سے کہنا کہ میری قوم میں ایک بندہ ہے جو بزرگ ہے، عمر ڈھل چکی ہے، اس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جتنا میری تقدیر میں اناج لکھا ہے، میری تقدیر میں کھانا پینا لکھا ہے، مجھے ایک ہی بار میں دے دیا جائے تاکہ میں اچھے سے اپنا گزارا کر سکوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس بوڑھے شخص کی بات کو سنا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے رب سے عرض کی، پروردگار، میری قوم میں ایک بندہ ہے جو بوڑھا شخص ہے، عمر ڈھل چکی ہے، 60-70 سال اس کی عمر نظر آتی ہے، اس کی تمنا، خواہش، آرزو یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں، اس کے نصیب میں جو بھی رزق لکھا ہے اسے ایک ہی بار میں دے دیا جائے۔ یہ بات جب سنی نا تو رب نے فرمایا، موسیٰ، چند گندم کی بوریاں اور چند بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور سے جب واپس آئے، اس پہاڑی سے جب اپنے رب سے ہم کلام ہو کر کے واپس آئے، بوڑھا شخص جب نظر آیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے وہ چند بوریاں گندم کی اور چند بکریاں اس کے حوالے کی، اور حوالے کر کے اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اے شخص، تیری تقدیر میں یہی رزق تھا، تیرے حوالے کر دیا گیا، تو اس کو اب اپنے حساب سے خرچ کرنا، ایسا نہ کرنا کہ جلدی سے یہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا اتنی بات کہہ کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس آ گئے۔ کافی زمانے کے بعد اسی گلی سے، اسی راستے سے، اسی بستی سے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر اس بوڑھے شخص کی جھوپڑی نظر آتی تھی، اب وہاں جھوپڑی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو عالیشان مکان نظر آتا ہے، عالیشان مکان نظر آتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر کے آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کے محل کے اندر جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو کہا یہ ایک ایسا محل ہے جہاں پر لوگوں کی بھوک مٹائی جاتی ہے، پیاس بجھائی جاتی ہے، یہاں لوگ سارا دن آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ اندر تشریف لے کر کے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص کہ جس کی رزق میں تنگی تھی، جس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، آج وہ تخت پر بیٹھا ہے اور لوگ اس کی نگاہوں کے سامنے کھا رہے ہیں اور اٹھ اٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس معاملے کو دیکھ کر کے بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، سمجھ میں آ جائے گا، ہم بتائیں گے تمہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا، موسیٰ، ہم نے جو اس کو رزق دیا تھا نا، جو بھی اس کی تقدیر میں تھا ہم نے اس کو دیا، تو اس نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس مال کو ہمارے نام پر بھی خرچ کیا اور اپنی ذات پر بھی خرچ کیا۔ لہٰذا اس نے اس مال کو لوگوں کو کھلانا شروع کیا ہمارے نام پر، اور لوگ آتے گئے، اپنی بھوک پیاس مٹاتے چلے گئے۔ اور میرا یہ وعدہ ہے موسیٰ کہ جو میرے نام پر ایک خرچ کرے گا میں اسے 10 گنا زیادہ دوں گا۔ لہٰذا اس شخص نے میرے ساتھ تجارت کی، میرے ساتھ کاروبار کیا، اور اسی کی برکت سے ایک کے بدلے اس کو 10 گنا زیادہ ملتا چلا گیا، اور اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ اب جھوپڑی میں نہیں رہتا بلکہ یہ عالی شان محل میں رہا کرتا ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ درس، یہ ہدایت، یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، انسان کی فطرت ہے نا جھوٹ بولنا، انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن رب جھوٹ نہیں بولتا، معاذ اللہ، ہے نا۔ رب کا قرآن، رب کا محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یاد رکھیں، رب کا یہ وعدہ ہے نا آپ سے کہ اگر آپ اللہ کے نام پر ایک خرچ کرو گے تو وہ آپ کو 10 گنا زیادہ دے گا، لیکن
اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے خوشی میسر کرتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرے تو اللہ 10 گنا نہیں بلکہ بے شمار اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، اگر اللہ نے آپ کو دولت و شہرت سے نوازا ہے تو اپنی بستی کے غریبوں کو دیکھیں، اپنی بستی کے یتیموں کو دیکھیں، اپنی بستی کے مسکینوں کو دیکھیں، بیواؤں عورتوں کو دیکھیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، محلے کے لوگوں کے حقوق ادا کریں گے تو آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں اللہ آپ کو اس کی وہ جزا عطا فرمائے گا کہ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم آپ سے پرخلوص گزارش کریں گے کہ راہ خدا میں خرچ کریں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور میدان محشر میں اس کی جزا رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔